عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ آج ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ نماز فجر کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہونے والی بین الاقوامی سیرت کانفرنس میں ہوگی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سیرت کانفرنس میں شرکت متوقع ہے۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر قائد کی مرکزی شاہراہوں پر سبز جھنڈوں کی بہار ہے۔ تجارتی مراکز سمیت درجنوں سرکاری اور نجی عمارتیں آرائشی لائٹ سے جگمگانے لگیں۔ فرزندان اسلام مساجد اور گھروں میں محافل میلاد اور دیگر عبادات میں مصروف ہیں۔ لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہر میں سجاوٹ دیکھنے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن دنیا بھر میں عاشقان رسول اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بیت المقدس میں خواتین اور بچے مسجد الاقصیٰ کے احاطے میں جمع ہوئے، خصوصی دعائیں کی گئیں۔ عراق، یمن، ترکیہ سمیت متعدد ممالک میں مختلف انداز میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کہیں مٹھائی تقسیم کی گئی تو کہیں اس خوشی میں کھجوریں بانٹی گئیں۔ یوم دفاع، وطن سے عہد وفا کا دن، قربانی، بہادری اور وطن سے وفاداری کی داستان۔ وطن کی حفاظت کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سلام۔ آج ملک بھر میں یوم دفاع عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ ملک کے چپے چپے میں تقاریب کا انعقاد ہوگا۔ شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ یوم دفاع پر جوش و جذبے سے بھرپور ترانہ وطن کی خاطر جیئیں مریں گے عوام پاکستان کے دلوں کا ترجمان بن گیا۔ قومی نغمات بول ہیں، وطن سے عشق، جذبہ ایثار اور قربانی، اور دشمن کو دو ٹوک پیغام دیا گیا کہ اگر اس پاک سرزمین کی جانب ایک قدم بھی بڑھایا تو اس کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ بارش اور سیلاب متاثرین کی بحالی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، بارش اور سیلاب کے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ۔ دریا راوی، ستلج اور چناب میں آبی ریلا وسطی اور جنوبی پنجاب میں پہنچ چکا۔ آبی ریلا جلد پنجنت سے گزرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ۔ شہباز شریف کی نادرہ میں غیر رجسٹرڈ سیلاب متاثرین کے لیے کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت۔ ریلیف کی فیز میں ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور صوبائی حکومت سے دونوں مل کے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے، اور اس میں ہم اپیل کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بیج ہے، جو کھاد ہے، اس میں سپورٹ دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کا ملک میں زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قصور کے سیلاب متاثرین سے ملاقات۔ کہا بیج اور کھاد میں کسانوں کی مدد اور قرض کے ذریعے ریلیف دیا جائے۔ وزیر اعظم فوری طور پر ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں تاکہ کسانوں کی مدد کی جا سکے۔ بھارت نے عالمی قانون توڑ کر سنتاس معاہدہ توڑا۔ سیلاب سے اموات کی تعداد 51 ہو گئی۔ 39 لاکھ افراد اور 4000 گاؤں متاثر ہوئے۔ 12 گھنٹے میں دوسرا ریلا ہیڈ محمد والا پہنچے گا۔ پنجاب کے 3 دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ مونسون کے 10ویں اسپیل کا الرٹ بھی جاری۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق نئے اسپیل میں سیلاب زدگان کی بحالی کا آپریشن متاثر ہوگا۔ بھارت سے فلڈ وارننگ ملنے کے بعد دریائے ستلج سے ملحقہ اضلاع میں ہائی الرٹ۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ آبی ریلا آج ہیڈ پنجند اور 2 روز بعد گڈو بیراج پہنچے گا۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3,59,570 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,31,000۔ کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 2,47,000 کیوسک ریکارڈ۔ کراچی میں اتوار کو بارش کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مضافات میں اتوار کی شام سے رات تک بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور 10 دسمبر تک مونسون سسٹم کے تحت کراچی سمیت دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ہوا کا کم دباؤ اس وقت مغربی مدھیہ پردیش میں موجود ہے، جو مغرب اور شمال مغرب کی جانب حرکت کرتے ہوئے راجستھان اور ملحقہ سندھ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان پر انڈوں سے حملہ۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر 2 لڑکیوں نے انڈوں سے حملہ کیا۔
پولیس نے حملہ آور لڑکیوں کو حراست میں لے لیا۔ پی ٹی آئی کی واقعے کی سخت مذمت۔ تحریک انصاف کی خاتون وکیل کی 11 نامزد اور نامعلوم افراد کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست۔ موقف اختیار کیا گیا کہ حملہ آوروں میں 2 خواتین اور 8 افراد شامل ہیں۔ نون لیگ کی رہنما خواجہ سعد رفیق کی بھی شدید مذمت۔ کہا عمل شرمناک، گھٹیا پن اور بازاری حرکت کے سوا کچھ نہیں۔ نواز شریف پر جوتا اچھالنا اور خواجہ آصف پر سیاہی پھینکنا بھی اسی فاشسٹ سوچ کا نتیجہ تھے۔ نون لیگی رہنما رانا ثنا کی بھی علیمہ خان پر حملے کی مذمت۔ اپنے ایک بیان میں کہا کہ کیا انڈا پھینکنے سے علیمہ خان کی حیثیت میں کوئی کمی ہوئی؟ یہ احتجاج کا طریقہ نہیں۔ کسی خان ڈرامہ لگا ہوا ہے، آپ سب بیوقوف بنائے جا رہے ہیں۔ بشرا بی بی کی بہن کا علیمہ خان پر انڈے سے حملے کا رد عمل۔ ایکس پر اپنی ٹویٹ میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو نے نام لیے بغیر کہا کہ اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بیوقوف بنائے جا رہے ہیں۔ چیزوں کا تجزیہ کریں اور حتمی نتیجے پر پہنچے۔ مریم ریاض کا بیان شیئر کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بشرا بی بی کی بہن خود کہہ رہی ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے، علیمہ خان نے خود کو انڈا پڑوایا ہے۔ مال مفت دل بے رحم، پی آئی اے کی ناقص منصوبہ بندی یا بدعنوانی۔ 1018 پروازوں میں صرف 1 یا 3 مسافروں کے باوجود پروازیں چلانے کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ نے پی آئی اے اسلام آباد اسٹیشن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ آڈٹ 2021 سے 2023 کی رپورٹ کے مطابق ناقص منصوبہ بندی کے باعث پی آئی اے نے اسلام آباد سے ڈومیسٹک اور بین الاقوامی اسٹیشن پر پروازیں چلائیں۔ آڈیٹرز کی طرف سے پی آئی اے انتظامیہ کو جواب دینے کا بارہا کہا گیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ برطانوی نائب وزیر اعظم انجلا رینر مستعفی۔ انجلا رینر کا نئے گھر کی خریداری پر مکمل ٹیکس ادا نہ کرنے کا اعتراف، کہتی ہیں غلطی پر گہرے افسوس میں مبتلا ہیں۔ ان کے استعفے سے برطانوی وزیر اعظم کو شدید سیاسی نقصان پہنچے گا اور لیبر پارٹی کی ساکھ بھی متاثر ہوگی۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی، خواتین اور بچوں سمیت مزید 44 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کا غزہ سٹی میں بلند عمارتوں کو خالی کرنے کا حکم۔ وزیر دفاع اسرائیلی کاٹز نے کہا کہ جہنم کا دروازہ کھول دیا، اب حماس کے ہتھیار ڈالنے پر ہی یہ دروازہ بند ہوگا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ جس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہ غزہ شہر میں پہلے ہی ہو رہی ہے۔ امریکہ کی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے والے ممالک کو دھمکی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا فلسطین کو ریاست تسلیم کیا تو مسائل بڑھ جائیں گے اور رد عمل بھی آئے گا۔ حماس نے 2 اسرائیلی قیدیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ اور پاکستان سے افریقی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا۔ 5ویں میچ میں یو اے ای کو 31 رن سے شکست۔ 172 رنز ہدف کے تعاقب میں اماراتی ٹیم 140 رنز پر ڈھیر۔ ابرار احمد کی شاندار بالنگ، 4 اوورز میں 4 وکٹیں لی۔ فخر زمان نے 44 گیندوں پر 77 رنز کی اننگز کھیلی۔ افغانستان اور یو اے ای کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ افغانستان نے یو اے ای کو 4 رن سے ہرا دیا۔ فائنل میں پاکستان اور افغانستان اتوار کو آمنے سامنے ہوں گے۔